اخیر کی ہونا منجے تے لوگوں نے پاؤنا تے تنگ جہا تھان ہونا جتنے اندھیرا ہونا ہی تو اتنے جا کے سیٹ ہونا تینوں لوگوں تو قبر دے اندر چلے جانا کوئی روشنی نہیں کوئی ہوا نہیں ہوتی تو گردی شاہ ترکستان ترا سد کسرو سد بستان بد جائے تو گورستان بتاری کیوں تنائی میں نے اللہ رحمت فرمایا مولانا مرزا خان بریلوی رحمت اللہ جدو خیال کیتا بیا تیرا لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے گوپا نے راہ ہوتا ڈر جانے ٹھیک ہی ہوگا نیانے رون لگ پہ قبر تاریخ اندھیرا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل جدو فکر پیدا ہوئی قبر دے میرے کی بنوں گا پھر اس رسولہ دی محبت کا داغ دل چلا لے کیا چمکلاؤں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس کو خواجہ صاحب فرمایا بندیا خدا دیا تو بادشاہ بن جا باغاں دا مالک بن جا ود جائے تو گورستان بتاری کی ہوتا نا ٹھکانا تخیر ہوئی ہونا نا حکمران ہونے کا بادشاہ قبرستان ہونا تنگ دی جگہ ہونی تو اتنے ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں ود تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں مجرمانیاں صفاں کھڑیاں ہونیاں اللہ تختے ہونا فرشتے کھڑے ہونے ہتھ کریاں کہ جہنم پڑ کریا ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں تو اسے بے بس اور حیران پریشان کھڑا ہونا بے ہن کی بنے نہ پتر مدلی ہونے نہ بیوی ہونی نہ یار دوست نہ وکیل ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں بے بس ہو کے بے اپنا اسے کوئی چارہ دیکھنا ہونا آگی ہے نا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں بتر ساخر تو اے نالاں اور بے کفا شرمندی ذلت تو بچ جا کی پلے تیرے ہونا تو بات کڑیاں لگی جا جہنم سے اللہ پاک نے فرمایا جہنم پہ سلو پھیل جائے مارو انہوں بیڑیاں چھڑ دو دوزخ دے جو سے آکھنا ذوق انہا کن تلذیذ الجد چک سواد ہونا تو بڑا دنیا جو مدد بنیا پھرلا سی چودری سواد دیکھ ہون پر کئی چنوں ملیا او دے بارے جاوے بتر ساخر تو اے نادا ازاں فلاح اور رسوائی بے عقل ہے گیا تے بے وقوفا اس ذلت رسوائی تو بچ جا کروڑا مخلوق ویندی ہونی جنوں چھتر پہ رہا ہونا کدی راضی ہوندے کدی ناراض ہوندے کوئی چن کے گلاں لکھیا کر جڑیاں کوئی دین دیاں گلاں آپ کئی باری غصے چ کسی کوئی کلام دیا کدی راضی ہو کدی یہ نہیں لکھنی چاہیے آپ نے فرمایا بھائی اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام کو استصواب کر لوں گا آپ کی رائے معلوم کر لوں گا بھائی نبی علیہ السلام کی آندے جدوں پوچھیا اسے فدا ابی و امی روحی جہان سارا جڑا نا قربان ہے ایویں نہیں آ رہا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تیرے نام پر کروں جہاں فدا نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ہے اللہ دا رسول کو چھوڑی گیا جان ہے مسلمان دی ایمان دی روح رسول نہیں رہا دین رہنا کی ہے جدوں پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک والے اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہی لا یخرج منہ الا حق اس اللہ دی قسم ہے جدے حق میری جان ہے اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا میں پھر عام ہی آدمی ہویا نا جڑا جو مرضی کہہ دینا میں اللہ دا رسول ہے بشر ضرور ہے مگر اللہ دی حفاظت چاہ عبداللہ تو بلا روک ٹوک ہر شاہ لکھا گیا تو مقصد کی دین سارا نا ہے آدمی نے اس گل سے اتنا یقین ہوئے پہاڑ ہل جائے اللہ دے رسول دی گل شک نہیں ہونا مثلاً آج کل 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے لو بھئی اتنے سال آپ نے سروس کی ہے تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی پرافٹ دیتے ہیں 60 سالہ سکیم بہبود سکیم یا اور سکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینسو سرٹیفکیٹ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ منافع کما رہی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے میں رکھ دوں مہینے کے مہینے آتے جائیں تو ان کے متعلق بھی بتا دیں بہت اچھی بات ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو
ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورت حال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں، کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا، اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس میں بڑا وزن ہے، وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا، یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ جی اس وقت بھی سودی نظام میں ان کی مدد تو ہو گئی نا، آپ نے پیسہ جب جمع کرایا؟ مدد تو کر ہی رہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے، وہ بھی جتنے مہینے رہتے ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کوئی نہیں کہ ہم ایک ایک جزیہ پر جھگڑے کہ یہ بینک کی مدد ہوگی یہ ہوگی، حل تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریا برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نظام کہیں پڑا نہیں، جیسے دینی جماعتیں کہہ دے حکومت یہ کر دے، حکومت کے پاس بھی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں سیٹ کر دے، مشین نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہو، نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں 60-70 سال بھی صبر کرنا پڑے نا، کوئی بات نہیں، چلتے رہنے دے دو چار سال، کوئی مسئلہ نہ چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے؟ چھڑا دیں گے آپ، فتویٰ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صاحب معجزات تھے، صحابہ کرام جیسے لوگ آپ کو میسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کی جا خون بہانے کے لیے تیار تھے، مرسود کب ختم کیا آپ؟ آیتیں اتر چکی تھیں، یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ نے، مگر حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا چچا عباس کا سود جو ہے ختم کروں، وفات سے 3-4 مہینے پہلے۔ اور جو شراب کی چلتی رہی، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے 70 سب کے پیٹ میں شراب پی کے وہ شہید ہوئے، نہیں اللہ نے حرام حوصلہ کیا، بتایا شروع سے ہی کہ یہ بری بات ہے۔ پھر منازوں کے وقتوں میں مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہوئے کام کو آسان ہے، پہلے ذہن تیار کرو، جب ذہن بن گئے تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسالونک عن الخمر، لوگ پوچھنے لگے، فکر مند ہو گئے کہ جب قیامت آنی ہے صاحب یا رسول اس کا کیا بنے، لوگ گرم ہو گیا، پھر ذرا چوٹ لگائی، کام ٹھیک ہو گیا۔ جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، جو منہ سے لگی تھی کیا ہوگی، پیالے ٹوٹ گئے، اب خیالی پلاؤ پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدر مملکت اسلام آ جائے گا، بیوقوفوں کی بات۔ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے کی ضرورت، بڑی پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئی کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، قیامت ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے، وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں، 13 سال تو مکے میں حضور کے ختم ہو گئے، بعد میں پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی، 1 سیکنڈ میں مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں، آرڈیننس بدلیں، جب لوگوں کے ذہن ہی نہیں اس حکم پر عمل کرنے کی کیا بنے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں گے، اور ایسے مولوی مل جائیں گے جو ان کو جائز کر دیں گے، کوئی شراب کو جائز کر دے کسی معنی کہ جو کی شراب حرام نہیں، وہ کھجور کی صرف حرام تھی، فتح مل جاتے۔ ہماری جو شرعی عدالت ہے اس نے دے دیا صدر جا کے مانے اس شراب صرف وہ جو انگور سے تیار ہوتی ہے، باقی شرابیں جو ہیں یہ کوئی نہیں، یا رکھیں جبکی ہیں۔ پھر اس جج کو ہٹانا پڑا، نیا جج بٹھانا پڑا، مارشل لا تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا کر فیصلہ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی چارہ نہیں۔ جب انسان آپ سمجھ لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا، میں اس کو جواب دوں،
آپ پھر دیکھتے ہیں نہ پولیس نہ فوج، کسی کی ضرورت نہیں، آدمی نیک ہو جاتا۔ ہوں جدو صدیقی صاحب میں جمعے دے خطبے اگے پیچھے بھی کسی کہہ دینا نا کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے کوئی شعر ہی پڑھ دینا، یہ سارے ہاں رحمۃ اللہ علیہ، میں یار یزید نو تسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جی، یزید پلیز نو رحمۃ اللہ علیہ آدھے جی، اس ایک عالم دین نو جی انی ہزاراں کتاباں نا سیدنا یزید رضی اللہ تعالی، توبہ توبہ، یہ ملوکیت دے پجاری۔ اور سرور صاحب انہاں دی بیماری دا اصل کی ہے، انہاں نوں یزید ایڈا پیارا نہیں جنی سعودی حکومت پیاری، فنڈ اتوں ملتا اتوں کہ خود ملوکیت۔ اے صدیقی صاحب میرا یزید دے ایڈے حامی ہوئے، انہوں نے یزید ایڈا نہیں پیارا، مصیبت ہے بھی حکومت سعودیہ کو پیسہ لیں گے، سعودی حکومت جڑی خاندانی بادشاہت ہے، اس تو ملوکیت دے خلاف اگر بولن تے سچ تے انہاں نوں پینی، اے نا نہیں لیں گے، بلکہ رسالے لکھ دے صلاح الدین کہ ملوکیت جائز ہے اسلام، بادشاہ پالے پالے پھٹے ہوئے لکھاں لکھاں روپیہ آਉਂدا ہے مبوس ہے تنخواہ میں۔ توبہ ہوں صدیقی صاحب تسی ایڈے علم دوست بندے بیٹھے، میں کئی بڑی حدیثاں نو آکھیا میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دا کوئی رسالہ اردو رکھ دینا تواڈے ورگے، عربی نو چھڈو، اردو تسی جے اردو پڑھ کے مینوں سمجھا گئے نا کہ وہ کی کہندا تے میں تد ہی منوں گا تانوں کوئی علم نہ والی ہے۔ یار اختلاف اپنی جگہ تے ایک آدمی دے علم دا خیال کرو، علم و فضل دا جڑا جدھر قلم اٹھایا نا سرور صاحب دریا آباد، ایڈے وڈے انہوں دے حالات کے خلاف ہی سی مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، صدر مدرس ہی دیوبند دی، وہ آپ آدھے یار اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر جو بندہ جدو لکھدا نہیں مرمدہ کتاباں دے سامنے تیر دی حوالے تے حوالے تے ہوں میں جو فتاوے آپ پڑھے میں کتنا کہہ دے آخر انہوں برا کہہ میں جاننا بھی جڑی غلطی ٹھیک ہے، میرے خیال سے انہوں کا یہ خیال نہیں درست، مگر یہ حرم ہون تو ختم ہوگا۔ شیعہ دا بھی میرے 28 نے فتوا دیتا کہ مولوی اسلام تو کھا رہے بڑے اہل حدیثاں نے، بس تواڈے اسلام تو کڈیا کو نکلدا ہوندا، تسی سارے ہن تک کرنا کرو بیٹا۔ میں اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ گردش کر رہا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بڑی پیاری بات ہے، حضور کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، جہاں حضور کا دین نہیں پہنچا وہاں ہی اندھیرا، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کسی جگہ بھی آپ کو روشنی نظر آتی نا، یہ اقرار کریں نہ کریں ان کے مورخ خود مانتے ہیں کہ حرامی ہیں ہمارے لوگ جب مانتے نہیں، یورپ میں روشنی کہاں تھی؟ یہ جو قرون مسلمہ میں پھنسے ہوئے تھے، اندھیرے کے دور میں اسپین میں آئے مسلمان یونیورسٹیوں میں داخلہ دیا، حضور کے خادموں سے کچھ روشنی ملی، جا کر یورپ کو منور کر دیا۔ اب احسان فراموش الٹا حضور کو مجرم ٹھہرایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، دنیا میں ایک نور ہے اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، مگر آپ یقین کریں یہ ہزار جتن کریں اور ایسی سازشیں کریں کچھ نہیں بنے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بظاہر نظر آتا کہ یہ ترقی کر گئے ہم، نہیں ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کا نور بجھا دے، پھونکوں سے سورج بجھتا نہیں بجھے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم مدینہ منورہ کافرے بڑے جڑے انہوں نے کہتا کہ وقت تے ٹھہرن دا مک گیا، فلانے دن چلے جانا۔ اللہ دے بندے نے ایک نعت کہی ہے، علم علمیاں مسائل دا اختلاف جڑا حوصلہ پیدا کرو۔ ہونی سلیم صاحب نے کالم دیتا سی وڑیا مقبول جان دا، میں انہوں نے کہا کہ فوٹو سٹیٹ کرا کے دکھیں کرنا چاہیے، خدا دا نام منو، مسلمانوں لڑا کے کافر کہہ کے ایک دن وٹ کے تمہیں کچھ نہیں لبنا، صرف اپنی بربادی نوں دی دعوت دے رہے جے، کافر خوش ہو رہا کچھ نہیں پلے۔ علم والے لوگوں کا احترام مسئلہ جڑا وہ ٹھیک ہے، میں سمجھنا وہ نہیں ٹھیک، وہ مینوں سمجھتا بے کہڑی بئی آئی، ایک کوئی گل نہیں۔ تو ایک نعت جڑی لوگوں نے کیا بھی 4 زباناں کہے، ایسا قادر الکرام عالم کہ 4 زباناں ہونی چاہیے، ایک عربی ہونی چاہیے، ایک مصرا وہ ہونا چاہیے، ایک فارسی ہونا چاہیے، ایک بہاری زبان ہونا چاہیے، ایک اردو ہونا چاہیے۔ اے ساری نعت جیسے اسے لمحہ کئی جہاں اندر سے اس موقع سے کیا
یا قافلاتی زیدی اجلک، اور قافلے والے وہ کچھ وقت ودا دیو، تھی یار کیوں دعائی دیتی مدینہ جی وہ جان لے، یا قافلاتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لب، اجے تے پیاسا رج کے پی بھی نہیں سکیا، اس پیاسے لباں تے کچھ رحم کرو، کچھ اور مینوں اتھوں نا آب طہور پی لین دیو، مورا جیرا لرزے دھڑک دھڑک۔ تہاڈی یہ گل سن کے میرا دل تک تک وجدا، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، خدا دا نام منو، اجے نہ کہو کہ اسی مدینے چلے چلے۔ اور میں تواڈے سامنے اگے بھی کئی بار عرض کر سکا، مگر نویں بندے بھی ہوندے دین تسی وینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سجدہ جیسی شاید سب تو زیادہ آج یہ بندہ سر زمین تے رکھ دے، یہ بھی قبول کر لیا، برداشت کر لیا کہ اگر پوجا دی بجائے صرف ادب آداب کے طور کو کرے، سلام کرے، کہ پہلی امتاں جنہوں جائز رکھیا، آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے کیتا، یوسف علیہ السلام نو بھراواں نے کیتا، کسے بڑ فریب دی لوڑ نہیں، سجدہ کیتا، مگر وہ سجدہ تعظیمی ادب سلام کرن دا ایک طریقہ۔ آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چور دروازہ بند کرتا، بے نیت کون وہدا پھروگا، لوگ خدا بنا کے انہوں سجدے کری جانے، مڑ کے مکر جان گے، اسی تے تعظیم نہیں کرنے، رستہ ہی بند کر۔ اور یہ ایڈی پیاری کتاب مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا، کسی بندے نو توفیق نہیں ہوئی بے قرآن اور حدیث تفسیر اور فقہ دی روشنی ایڈی ضخیم کتاب لکھے، سجدہ تعظیمی لحرام الزبدۃ الزکیہ، دند پن چھڈے انہوں نے جڑے صوفی آندے سی سجدہ تعظیمی جائز، مگر میں جڑا حوالہ دے رہا ہوں صرف ہے کہ سجدہ تعظیمی رب نے برداشت کر لیا کہ کوئی نہیں، مگر دعا کدی برداشت نہیں کی۔ اے قرآن تواڈے سامنے حدیث پاک موجود ہے، کدی کسی نبی نے یا دی امت نے اللہ نو چھڈ کے کسی دوجے کو دعا کیتی ہوئے تو اللہ چپ کر رہا ہو چلو کر دے ٹھیک ہے، یہ کدی نہیں ہوا۔ دعا ایک اصل اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، بھی آخری گل تے ہے جے منگنا تے میرے کو منگو، یہ بھی جو دوجے کم تواڈے کرن لگ پے میری پھر کہڑی لوڑ رہی، پھر تو بالکل خاندان دے کسی بڑے بڈھے آنگوں کسی منجی تے پا دے اور رب نو معاذ اللہ توبہ توبہ، ادوں بڑا کفر بھی ہو سکتا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان تو لے کے زمین تک دا سب انتظام آپ کر رہے ہیں، آپ پہ بنایا آپ پہ دا انتظام کر لیا، اس تو اپنے آپ نکلتا ہے بھی جو سارا وہ کنٹرول چا قابو چ ہے، وہ اذن اور مرضی تو بغیر ہونا ہی کچھ نہیں، تے منگیا بغیر ہوں چارہ کوشش کرو، دین کوئی انکار نہیں کرتا کہ کوشش نہ کرو، کوشش بھی انہیں آپ پہ مقرر کی تھی، میرے کو کوئی شاید لینی آپ محنت کرو سارا، مگر نال نال آندا بھی یہ سب دے نال یہ ضرور منو بھائی جنہ چر میں سوئچ آن نہ کیتا بجلی نہیں چلی، روشنی نہیں آنی، پچھوں کرنٹ میں جاری کروں گا، اے ساری سمجھ لو کوشش دی مثال اللہ تعالیٰ دے دن دی مثال اینجی ہے، جی میں تواڈے سامنے بجلی کھمبے بھی لائے، ٹیوباں سیٹ کیتیاں، بلب لائے، سب کچھ کیتا، بول یہ تو بغیر بھی چارہ نہیں، مگر جب تک پاور ہاؤس والے بجلی نہیں چھڑ دے سارے بے بس، یہ سارا انتظام پیار یہ بجلی چھڑنا اذن ربی، یہ کیا جاتا اللہ کا حکم عرش تو جڑا چلتا، باقی سب کوششیں اللہ نہ کرو، کوئی روکتا نہیں۔ لوگوں نے مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ آخیا، بریلوی لوگ آتے جی مولوی صاحب سارے کی تعریف کیا، میں یار سارے پڑھیا میں کتنا دشمنی کرا، ٹھیک ہے عالماں اختلاف ہوں، بحثاں ہوندیاں، وہ عالم ہے سارے لیے عزت دے تھان ہے، احترام ہے، سب نے محنت کی، کسی نے جی غلطی بھی لگی اللہ جانتا تے اللہ دا رسول جانتا بھی اپنا زور لا چکا ہے، اس بیچارے نہیں سمجھے، دل وڈے کریا کرو، اللہ تعالیٰ دی رحمت تھوڑی نہیں تے رب دا رسول بھی رحمت اللہ عالمین کوئی گل۔ تو مسلمانوں دی ریاست سی سارے پتہ حیدرآباد تک، ایک بچی کھچی ریاست سی، وڈی چھوٹیاں بھی سی بھوپال وغیرہ مگر یہ وڈی سی، یہ اپنا سکہ چلتا سی، یہ اپنا سمجھو سارا نظام سی، کھولیا ہندوستان نے پولیس ایکشن کر کے زبردستی، ہر تھان ظلم کیتا ہے حرامزادے ہندوستان نے، آندے جی صلح کرو مذاکرات کرو، یعنی نواب حیدرآباد ساڈے ساتھ، اور پہلی تنخواہ اس ملک کی جڑی ہے کچھ پلے نہیں سی، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے آخیا کتوں تنخواہ دینی، سارا دبا لیا ہندوؤں نے، نہ ساڈے حصے کا خزانہ دتا، ساڈے حصے کی فوج جڑی سی وہ دوسرے ملکوں گئی سی انگریز کی جنگ لڑ لی، وہ اتنے سارے ملک کی اپنی فوج، یہ پٹیالہ اور نابا ساریا ریاستوں دیا فوجاں جڑیاں نے مہاجرین کے کیمپاں سے حملے کیتے، جنہوں نے آدھے جی فلانا آیا سکھ تے سینیاں نہ لاؤندے، یہاں حرامزادیاں دیا فوجاں سی جنہوں نے مسلمان عورتوں کے پیٹ چاک کیتے، جس طرح لٹیاں، مسلمانوں کی تباہی ہو گئی۔ تو اس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے آخیا غلام محمد نو بھائی ہوں سوائے دے نواب صاحب کو جا تو آ خدا دا نام سن تنخواہ دے دے، اس نواب حیدرآباد نے چیک دیتا خفیہ، پتہ نہیں لگنا چاہیے میں ہندوستان میرے بہر پی جوں، وہ تنخواہ، مگر وہ زبردستی فوج واڑ کے کھولیا، کشمیر بھی کھولیا، اسی بس صلح ہی کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے، کھ بھی نہیں وہ لبا نہ لبنا ہی،
جدو پیریں ہی کوئی پی جائے وہ چھتر ہی کھانا رہتا، انہوں کی بنا غیرت مند لوگوں کی دنیا. تو نواب صاحب بھی تعریف واسطے کسی نے آخیا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ تسی اگر ایک قصیدہ لکھ دیو نا تو وظیفہ جاری ہو جانا. بڑے مدرسیاں اور بڑے عالموں وظیفے ملتے تھے، کوئی رشوت نہیں سی، وہ خدمت کر دی. تو مولانا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی تسی بھی کوئی نہ وہ تعریف لکھ دیو نواب صاحب دی، تو انہوں نے سنائی جائے تو خوش ہو کے عمر پر لی وظیفہ لگ جانا. سنو کہ اللہ رسول دی محبت پائی چاہیے، کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تینال سداوے. رب دی عدالت نہ جو رب کہے کہ تیرے سامنے سب کچھ آیا، ہر شے نوں تے لت مارتی، مگر مینوں تے میرے حبیب نوں تو محبوب سمجھے، ساڈے نال محبت رکھی. کروں مدح اہل دیول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. انہیں آخیا تسی آندے جو حکمرانہ دی تعریف کروں مدح اہل دیول رضا، اور رضا میں نہ حکمرانہ اور سلطنت نے مالکان دی تعریف کر. پڑے اس بلا میں میری بلا، میری بلا یعنی کوئی دشمن جا کے اس مصیبت پھنستا پھرے، میں اس سے لعنت پہ میرے ذہن سے اگر آوے تو میرا قضا اسلام. کروں مدح اہل دیول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اس کے حبیب کا، میرا دین پارا نہ نہیں. میں روٹیاں کے ٹکڑے کا دین نہیں رکھتا، بے دین جڑا ٹکڑے واسطے میں دین بیچتا نہیں. مینو آپ میرا رب دوں میں وہ رسول کی تعریف کرنا. میں گدا ہوں اس کے حبیب کا. اس تو محبت اللہ ہے منگ. رمضان بول رہا ہوں کچہری بازار سے. جی محمد رمضان عرض کرو. اچھا میرے ایسے ایک سوال تھا، مولانا صاحب صاحب ہیں ادھر؟ جی میں بیٹھا سن رہا ہوں. اچھا جی، مولانا صاحب آپ کے دوست ادھر بیٹھے ہوئے میرے پاس، انہوں نے مجھے نمبر دیا آپ کا. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ مسئلہ تھا کہ یہ جو ہم ٹوپی کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا سر پہ نماز پڑھتے وقت، تو دوسرا کئی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی اٹھاتا ہے جو مسجد میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ دے دیتا ہے، اس وقت ہم قیام میں ہوتے ہیں، تو کیا ہے اس کا ہے کوئی دین میں کیا اس کا ہے مقام؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہے اس کا بتائیں؟ مقام کا تو رمضان صاحب سب کو پتا، جو اٹھا کر ٹوپیاں دیتے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو اپنی کتابیں دیکھیں. کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈانگنے کو نماز کا حصہ نہیں کہا، کسی فقیر اور عالم کا یہ قول نہیں. سر جو ہے یہ عورت نہیں، کوئی شرمگاہ نہیں، پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا. اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا، آپ تو سر کی بات کرو نا، کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہ بند میں نماز پڑھے، کوئی نہیں روک سکتا. فی ہزار واحد حضور نے پڑھی، حضرت جابر پڑھ رہے تھے، کپڑے سے وسیاب موضوع المصر ایک ہی چادر میں. تو بعد آدمی نے پوچھا آپ یہ کیا کہا، لے ایران ہم کو مصر. میں اسی لیے کر رہا ہوں تیرے جیسے بیوقوف دیکھیں انہوں نے پتا چل جائے کہ مرد کے لیے نماز میں جو لباس ضروری ہے وہ صرف ناف سے گھٹنوں تک. باقی کوئی اچھا لباس پہنتا ٹھیک ہے، کرتا وغیرہ بسم اللہ، مگر سر تو بالکل شامل نہیں. نہ سر کا کوئی درجہ نہیں، نہ کوئی زیادہ ثواب نہ مستحب کچھ نہیں. بلکہ اگر نیت کر لے یہ کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں، جو پگڑی تھی نا وقار کا چودھر کا نشان، میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، میری کیا چودھر، کوئی وقار نہیں. دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عالمگیری اٹھا لیں، اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے خود کہا، لوگوں نے کہا ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آجزی کے لیے کر لیں. تو انہوں نے کہا وہ تو بہت اعلیٰ کرتے ہیں، اس لیے ٹوپی بھی گر جائے تو اٹھانی نہیں. یہ نیت کرو کہ یہ جو چزراہٹ تھی ختم ہے، اللہ کے سامنے میرا کیا وقار، میں ذلیل اور رسوا بہتر ہے سے زیادہ ثواب. مگر نیت یہ ننگے سر والوں کو بھی یہ بات سمجھا ہے نا کہ مولوی اسحاق کہتا صرف ننگا سر شرارت سے نہیں کرنا، اس نیت سے کرنا کہ یہ بڑی بات تھی وقار. مگر میں نے وقار ختم کر دیا. اور اس سے اس بات کا جواب ہی مل گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کیا جانا ہوتا، عدالت میں جانا ہوتا، ٹوپیاں لیتے ہیں بلا. اور بیوقوف ہو، یہی تو فرق سمجھنا تھا. وہاں تو وقار دکھانے کی ضرورت ہے کہ سسرال کوئی سمجھے اس کی کوئی شخصیت ہے، اور عدالت بھی سمجھے کوئی معزز آدمی، وہ خدا کے سامنے معزز بن کر جانا. یہاں تو ذلت اور رسوائی جیسے آپ دیکھتے ہیں نمونہ کہ بیت اللہ شریف کی حاضری جب ہوتی حج اور عمرے کی تو بجائے اس کے کہ اللہ کہتا پگڑ باندھو سر ننگے کرا دی، یہ برائی ہوتی. اسی لیے سر ننگے کرائے کہ یہاں کسی چزراہٹ کی ضرورت. اتار دو تاج اور سارے اپنی پگڑیاں ٹوپیاں، میرے تم حقیر بندے ہو. بالکل صحیح. اچھا دوسرا میرا ایک چھوٹا سا ایک اور یہ سوال ہے جی کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 200 سال تک زاریاں کرتے رہے پھر معافی ملی؟
بہت اچھا سوال. یہ بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے نا لوگوں نے جو حاشیہ آرائی کی ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ ان دونوں کو زمین پر پھینک دیا، اور پھینکا بھی بیچاروں کو الگ الگ. حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب میں پھینک دیا، حوا جدے میں پھینک دی، روتے رہے 200 سال، اور بعد میں یہ پھر عرفات میں اکٹھے ہوئے، وہاں ان کی ملاقات. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں بالکل افسانہ، دین میں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہاں نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ نے یہ باتیں کہیں. توبہ کا معاملہ آسمان پر ہی طے ہو گیا. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں، کیوں نافرمانی کی، اس کے ساتھ پھر آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت بیان کیا کہ ہم سے تو یہ غلط ہو گیا. اتنا عرصہ نہیں لگا، 200 سال نہ زمین پر کوئی جدا جدا پھینکے گا، وہاں ہی وہ متنبع ہو کہ یہ تو بہت غلط کام ہوا. تو وہاں پھر اللہ پاک فرماتا فتلقى آدم من ربه کلمات، جب اس کے دل میں یہ دھیان پیدا ہوا تو کلمے بھی میں نے پھر سکھائے کہ اب تم اس طرح درخواست کرو. وہ قرآن مجید میں اس کے لیے بھی کہانیوں کی ضرورت نہیں کہ اس پر کچھ لکھا تھا. اللہ خود کہتا کہ دونوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، ہم نے تو اپنا آپ برباد کر لیا، اب اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے میں پڑیں گے. تو اس کے ساتھ ہی پھر آتا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا. اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا وہی حکم جو پہلے تھا نا کہ اتر جاؤ. درمیان میں توبہ قرآن جی دیکھ لینا نکال کر، توبہ ہو گئی قبول، مگر پھر حکم ہوا کہ زمین پر اتر جاؤ. یہ دونوں حکم الگ نوعی، پہلا سزا کا تھا نکل جاؤ کیوں نافرمانی کی، مگر تب توبہ کر لی. پھر تو سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا صرف توبہ نہیں قبول ہوئی، ثم اجتباہ وہدیٰ، پھر اللہ نے اس کو چن کر نبی بنا دیا اور شریعت دی، پھر زمین پر اتارا. پھر جو ہے نا یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے آ گیا کہ آدم اور حوا زمین پر مجرم ہو کر آئے، اس لیے ہم رہبانیت جو آ گئی نا کہ اس دنیا کو چھوڑو قید خانہ میں، یہ اسی لیے پیدا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو ڈیوٹی پر آئے، یہ تو ہمارا اصل وہ مقام ہے جہاں ہمیں متعین کیا گیا. اللہ نے پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں جائے ان فی الارض خلیفہ. پیدا تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ زمین کا چارے سنبھالیں، اس کو آباد کریں، رونق دیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی فرشتے بھی رہے، جنات بھی رہے، رونق نہیں زمین کو دی. شہر آباد کیے، کہیں برج بنے ہوئے ہیں، کہیں لائنیں چل رہی ہیں، کہیں دریا بہا دیے. وہ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ سے، رہند ہے نا آدمی، قصور وار غریب الدیار ہیں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. کسی فرشتے نے ایک شہر بھی آباد کیا؟ تو نے اگر رات بنائی ہم نے بجلی کے کم بنا دیے، تو نے مٹی دی ہم نے اس میں اعلیٰ قسم کے برتن. یہ سارا ایک محاورہ انہوں نے نظم لکھی. تو انسان نے اعلیٰ کام جو اللہ نے کیا تھا نا آدھا اس کے ذمہ لگا تھا، اسی لیے کہ کچھ میں نے کر دیا خام مال میٹیریل، آگے اس سے تو نے بنانا. تو پھر دوبارہ حکم دینا، دھیان کرے پہلا حکم ناراضگی کا تھا نکلو، اس کے ساتھ ہی ذکر آتا انہوں نے توبہ کر لیا، قبول ہو گئی. بعد میں جب آئے پھر خلیفہ کی حیثیت سے اپنے واسرائے ہو کر اپنی مملکت میں آ گئے، اپنی سلطنت سنبھالی. پھر مجرم نہیں، الٹا نبی ہو کر آئے تو کوئی زاری نہیں کی، نہ وہ رگ رگ پھینکے گئے. اور جدہ کے بارے میں ضمن کہہ دوں کو لوگوں نے وہاں ایک لمبی چوڑی قبر بنائی تھی، اب تو نہیں، کہ 80-90 قدم تھی وہ، کہ آج ہوا کی قبر. اور ڈرائیور کہتے تھے اس زمانے میں ہوا ہوا ہوا، 3500 لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو پھر پتہ چلا کہ ہم ہوا کی قبر پر لے جاتے. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اپنے رسالے میں، کوئی وہاں زیارت کے لیے نہ جائے، وہاں نہ وہاں ہوا دفن ہے، نہ وہاں انہیں جانے کا ثبوت ہے. جعلی باتیں کی، کوئی نہیں یہ حقیقت ہے. اور نام بھی اصل میں لوگ کہیں گے کہ جدہ جدہ دادی کو کہتے ہیں، غلط سے غلط چلتا گیا. اصل نام اس کا، میں بھی اگر جدہ کہوں تو پھر غلطی شمار ہوگی نا. نام اس کا جو ہے نا شہر کو جدہ نہیں، جدہ نہیں، کچھ نہیں، جدہ البحر، سمندر کا کنارہ. یہ بندرگاہ بنائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، شہر انہوں نے آباد کیا، تو اس کا نام رکھا سمندر کے کنارے جدہ البحر. مگر وہ جدہ ہوتے ہوتے جدہ ہو گیا، اس کو چھوڑیں تو پھر غلط العام بھی صحیح ہو جاتا نا. ہم جدہ بولتے تھے، نہ کوئی دادی تھی نہ اس کے نام پر شہر ہے، جدہ البحر. جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم اور اللہ کا علم مساوی ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ہے یہ دیا. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ. نبی علیہ السلام کا علم جو ہے نا ٹھیک ہے ساری مخلوق سے زیادہ، مگر وہ ایسا سمجھو جیسے ایک پانی کے قطرے کے 10,000 حصے کیے جائے تو 10واں 1000واں حصہ ہے قطرے کا، وہ حضور کا علم ہے. اور ادھر 10 کروڑ سمندر، یہ اللہ کا علم ہے. اور یہ بھی کہا میں نے سمجھانے کی بھی کہا، ورنہ توبہ یہ بھی کفر ہے. اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں آئے گی، اس کی حد.
تو اللہ کا بیان کر جب یہ جو ہے نا کیلکولیشن کہ اتنی ماؤں سے یہ بالکل اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کہیں یار نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث، ایسا نہ کرو، یہ کہو کہ برحم الراحمین ہے، ساری دنیا جتنا جی چاہے رحم کرے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ بے مقدار ہے، اس کے علم کا رحم کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور کیا بات کی؟ اور ہمیں بھی حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، پہلا معنی کہ اہل ایمان حضور کی تعریفیں کرو۔ اس لیے میں کئی بار کہتا ہوں یہ لوگ خام خواہشوں بنا کے نعت نہ پڑھو، میں نے کہا نعت اللہ پڑھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھو، اپنی ہر محفل میں حضور کا چرچا کرو، آپ کے کارناموں کا۔ اور اسی لیے آپ کی مسجد میں ممبر پر حضرت عبداللہ بن رواحہ سامنے صاحب نعت پڑھ رہے، نعت دین ہے کہ حضور کے کمالات کا ہم تذکرہ کریں، دنیا میں اعلان کریں کہ اللہ حضور کی تعریفیں کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی تعریف کرو۔ اور دوسرا معنی جو صلاۃ علی النبی کا ہوتا ہے وہ ہے گرویدگی اور محبت۔ آپ کسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، ایک تو پیارا میں محبت کرتا ہوں یہ سر سے ہی اتنا پیار کہ آپ نے اس کو اپنے نیچے لے گیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اتنی فریفتگی اور گرویدگی کی عربی زبان میں صلاۃ علی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا تم کم بخت ہو، اللہ کے رسول سے دشمنی کر دو، اس پر تو اللہ پروانہ وار فدا ہوتا۔ یہ وہ پیارا ہے جس پر اللہ خود فدا ہے، اس کے فرشتے فدا ہے۔ اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور سے سب سے بڑھ کر۔ اور دوسرا معنی محبت کا، انتہائی محبت۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، حضرت ابو بکر حضرت انس فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے جان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے سب کو لٹ جائے کوئی نہیں، رسول اللہ ہاتھ سے چھوٹ جائے مسلمان کا کچھ بھی باقی نہیں آتا۔ یہ فرمایا کہ مومن نہیں، تو دوسرا معنی صلاۃ کا محبت، کہ اللہ تعریفیں کرتا ہے حضور کے کارناموں کی، اللہ آپ سے محبت کرتا، اہل ایمان تم بھی محبت کرو۔ اور اس محبت کی وجہ سے ہی لوگ دنیا پر چھا گئے۔ یقین جانیں دل محبت کے لیے مجبور ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے جیسے آنکھوں کام دیکھنا ہے، کانوں کو سن، دل محبت اور نفرت کے لیے۔ اس کا صرف کام یہ ہے کہ کسی سے پیار کرے گا، کسی کو برا جانے گا۔ اب اس کے لیے بتایا گیا کہ محبت کے لیے بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر تم سب کو چھوڑ کر نہ ایک کو محبوب بناؤ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے رات کے وقت رو کر پوچھا کہ یہ مسلمان ذلیل کیوں، تو جواب یہی آیا، نمی دانی، کہ تو یہ جانتا نہیں دل دارن تو محبوب نہ دار، کہ دل ہیں مگر محبوب کی جیسی محبت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں کمی آ گئی جس کے نتیجے میں ذلیل اور رسوا ہے۔ دامن شد دست دادن مردنس، کیونکہ دامن اللہ کے رسول کا چھوڑ دیا مر گئے، راکھ ہو چکے ہیں۔ کیوں گرد باد خزاں افسردنس، جیسے باد خزاں سے پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اسی طرح یہ جھڑ چکے۔ کون ہے اچھے معمولی فدر تو کر لیں گے بریلوی حضرات، مولوی شریف پڑھ لیا یہ ختم دے ہو بدتی دوستی، شرم کرو انہاں دی بچاں کیا معمولی گلاں کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ نیک نیتی نہ کر دے اللہ شاید ادھر ہی جے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جڑا انہاں چیزاں بدعت چاہندا وہاں یار اگر اوندا اتحاد اور نیک نیتی نہ کر رہا ہے، محبت رسول پر روک نہیں ہونا، انعام ہی مل جائے۔ کام غلط ہے مگر نیت اللہ دیکھ کے۔ فرمائیے بھائی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا جی، یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بارے میں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یا رسول اللہ کہنا؟ ہاں میرے بھائی آپ نے اچھا سوال کیا، یہ کئی مرتبہ آ چکا، ہم دہرا چکے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں، یہ بالکل وہی بات ہے جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں، بلا جھجک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ بھی سلام اور عقیدت کے انداز میں آئے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، آپ پر درود ہے، اس میں ضرور پڑھیں، کوئی فرق نہیں۔ مگر اگر استغاثہ اور ندا ہو کہ بالکل سمجھ کر کے آپ بھی رزق دیتے ہیں، آپ شفا دیتے ہیں، ایسی باتیں سمجھ کر پکارے، پھر نہیں جائز، پھر بالکل دین کے خلاف ہے، شرک ہے۔ محبت و عقیدت میں درود و سلام کے طور پر تو رسول اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، عام لوگوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، بے جان چیزوں کو کرتے ہیں، ہمارا اختیل ہندوستان، اس کی کوئی بات نہیں، نہ یا میں کوئی خرابی یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی نا جو عقائد پر کتاب ہے، اس میں لکھا کہ یار یہ اگر پہلے تھا تو حرام کر دیا اللہ نے، جب اتار دیا کہ حضور کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے لوگوں کو بلاتے، صاف لکھا کہ یا محمد اور یا احمد نہیں تم کہہ سکتے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو، کھول کھول کر لکھا، اور یہی تفسیر ہے ابو الاسناد کی، تفسیر الاسناد۔ اب جھگڑے کی بات نہیں، یا محمد یا احمد جو ہے بدل دیا کہ نام لے کر نہ آوازیں دو،
پکارو یا رسول اللہ یا نبی، تو اگر محبت وکیل سے کہتا ہے کوئی بات جائز، یہ تو ہے کہ جائز نجائز کی بات۔ ایک ہے کہ اذان کے پہلے اس کو رکھ دیا جائے اور اس کو اس کا حصہ بنایا جائے اور نشانی بنا لیا جائے کہ یہ اہل سنت کی مسئلے ہیں، یہ دوسروں میں، یہ غلط ہے، یہ نماز اس کے ساتھ بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اذانیں ہوتی آئی ہیں، ساری امت کہتی ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم، یہ اس طرح ہی رہنے دیں، درود شریف آپ نے پڑھنا اپنے دل میں پڑھ دے، دن رات پڑھے۔ یہ ہے بات کہ یا یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے، دن رات پڑھیں تسبیحیں، مگر اذان کے ساتھ اس کو بڑھانا چھوڑیں، دین جس طرح آیا نا اس کو اسی طرح لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بریلوی عالماب بھی ہیں جو نہیں ایسا کرتے، یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہیں ان کے ہاں کبھی نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے کیوں بڑھائیں، یہ جو نعیمی صاحب سے وہ منکر تھے کہ کیوں تم دین میں یہ اضافے کر رہے، باقی پڑھتا پھرتا جیسے درود شریف، یہ بھی درود شریف بہت اچھا، کوئی حرج نہیں، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور کی خدمت پیش کرتے، حق ہے جی۔ مولانا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کسی حدیث میں یہ درود آیا ہو تو وہی پڑھنا لازمی، ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کہیں نہیں آیا، یہ جو ہے نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یہ کہیں نہیں آیا، وہ بہت اعلیٰ، مگر وہ حضور نے نماز کے لیے سکھایا، جب لوگوں نے پوچھا نا تو آپ نے نماز میں سکھایا، وہاں پڑھے، باہر بھی پڑھے تو بہت اچھا، مگر یہ لازم نہیں کرنا چاہیے، صحابہ اور تابعین سے، خود حضور سے بہت طرح کے درود آئے، بس مطلب ایک یہ کہ حضور کی خدمت میں نذرانہ خیر پیش کرنا، الفاظ کی کوئی پابندی جائز، صرف یہ کہ دین میں جو باتیں جس طرح آئی نا نماز وغیرہ ان کو اسی طرح اذان کو رہنے دے، اس میں نہ آگے پیچھے یہ لاہے کے سابقے لگائے، ویسے پڑھتا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے جو حضور نے خود بتایا۔ اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں، ہمیں کیا اعتراض، فرشتوں کا بھی آپ کے کہنے پر ہم مانتے ہیں، مگر وہ آپ نے بتایا ہے، یہ اپنی طرف سے بنانے والی بات ہے۔ اب جو کہتے ہیں ارے محبت کا میں سنتا ہوں دوسروں کو، پوچھے دلائل وقرات 800 سال بعد لکھی، کہاں سے لیا اس نے؟ کوئی روایت ہے دنیا میں جس میں ہے فرق؟ تو بناوٹی باتیں میرے بھائی ہم نہیں مانتے، جو صحیح ہے اس کو مانیں، صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ مولانا اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نہ قطعاً نہیں، وہ بھی غلط فہمی میں پنتے ہوئے، کیا اس میں حاضر ناظر کا نکلا؟ ان سے پوچھیں کہ پھر آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں علیکہ نہیں کہتے، وہ حاضر کا یہ ضمیر نہیں ہے، ایوہا کہتے ہیں، وہ حرف ندا نہیں ہے، تو اے نبی تجھ پر سلام ہو، جیسے وہاں سمجھے کہ سن نہیں رہے اللہ کے فرشتے پہنچاتے، یا سننے سنانے کا تعلق ہی نہیں۔ قائد اعظم کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں، اقبال کے جب دن آتا اے قائد اعظم، کون سمجھتا وہ سنتے؟ یہ عزیز حضرات پھرتے تھے، علامہ صاحب جب شہید ہوئے گلیوں بازاروں میں، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، عربی میں اگر کرے یا علامہ نہیں ہے، مگر کوئی شرک ہے، یا وہ سمجھتے تھے علامہ سن رہا، نہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، تیرے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا۔ تو یہ محبت اور عقیدت کے اظہار ہوتے ہیں، اس کو اس بحث میں لے آنا حاضر ناظر، دوسرے یہ لوگوں کی اپنی ہیں ذہن کی خرابیاں، کوئی نہ حاضر ناظر اس سے نکلتا نہ یہ ناجائز ہے، پیار اور محبت سے پڑھتا ہے اللہ کے سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان۔ اس میں کیا شرکانہ اور کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، سارے ٹھنڈے ہو جائیں، حدیث بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائے، باقی اس دو اذان کے ساتھ آگے پیچھے بڑھائے یہ غلطی ہے، یہ جب نہیں اللہ کے رسول نے نہیں، صحابہ نے نہیں، اماموں نے کیوں، اور جانتے بھی ہیں کہ اس میں فتنہ پیدا ہوا، کچھ کہتے ہیں ہم سنت پر رہیں گے، وہ اس کو کہنے لگتا ہے یہ گستاخ ہے، حالانکہ مانتے کہ وہ تو اس طریقہ پر ہیں جو پہلے سے ہے صحابہ کا اور نبی کا، وہ گستاخ ہو گئے، نئے طریقے والے اہل سنت، امت میں اشتراک، انتشار، جھگڑا، لڑائی، یہ خرابی ہوتی ہے بدعت کی، ایک چیز نکالی دوسروں نے نہ مانی پھر کے بن گئے، اس پر رہیں جو اللہ کا رسول دے کر گیا ہے، جو صحابہ، پھر انشاءاللہ امت ایک رہیں گی، باقی ناجائز نہیں ہے اس میں کوئی اس نے یاد میں خرابی نہیں، حاضر ناظر نہ سمجھے، یہ کہہ کہ پیار اور محبت سے بھائی بات واضح ہو گئی جی، جی جزاکم اللہ جی بہت شکریہ بھائی۔ جی وہ وسیلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پیروں وغیرہ کا یا کسی وہ ولی وغیرہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس کے وسیلے سے ایسا ہو جائے، اس کے وسیلے سے بجاہ محمد یا فلاں ایسے کہتے ہیں نا دعا کے اندر مولانا، اس کی بات پوچھ وسیلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ڈال کر کہ فلاں کے واسطے سے فلاں کے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی، تو وسیلہ کے بارے میں ذرا بات مبہم نہ رہ جائے، ذرا کلیئر ہو جائے،
میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آ جائے صحیح بات، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں وسیلہ نہ، تو وسیلے کا علی اطلاق انکار ہے، سرے سے کہنا وسیلہ نہیں کافر ہی ہو جائے گا۔ ایک وسیلہ تو ہے جو دین کا اصل ہے، اس کے بغیر تو اسلام میں آدمی رہتا ہی، وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت۔ اللہ کو نہیں ہم مل سکتے، نہ اس کے حکم میں براہ راست ملتے ہیں۔ ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا مانے، جو اس کی زبان سے حکم ملے ان کو اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے، یہ تو فرض بلکہ سارے فرائض کی جڑ ہے، یہ اس وسیلے کا کوئی منکر نہیں۔ دوسرا وسیلہ ہے دعا کا، کہ اس بزرگ سے دعا کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں۔ یہ زندگی میں تو سب مانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے نا اس سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ کی خدمت میں بھی لوگ آتے تھے بیماروں کے لیے، بارش کے لیے کراتے تھے، نیک کام ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں، یہ دعا کا وسیلہ۔ مگر موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ فوت ہو جائے اور اس سے جا کر کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میت سنتا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، واقعی یہ شرک نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سنتا تو ٹھیک ہے، جب زندگی میں سنتا دعا کرے۔ اب بھی بات تو ہے کہ سننے کا کوئی ثبوت ہے، یعنی شرک وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں، دعا کرانا جو ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس نے سنی ہے، یعنی پہلے تو سننا مشکوک جھگڑے کی بات، اگر سن بھی لیا تو وہ آپ کا پابند ہے، کیا پتا اس نے کی ہے دعا، یعنی زندگی تو پتہ لگتا آپ کا وہ کوئی محتاط ہے کہ آپ نے کہا اور ضرور بزرگ نے کر دی۔ یہ ایک خواہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اور اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر اثر سے بڑی قبر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر آپ کا دیوانہ کوئی نہیں، وفات کے بعد نہیں ہے۔ پھر نہیں جا کر کہا کہ بارش ہمارے لیے دعا کریں، حضرت عباس سے کہا آپ کے چچا سے، یہ ٹھیک۔ تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ دعا جو ہے نا یہ زندگی میں کرانی چاہیے، بعد میں اس کا سلسلہ نہیں، مگر شرک کفر یہ کوئی نہیں، کیونکہ کئی علماء سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس حد تک ہی رہے نا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، تو اس کو ہم نہیں زیادہ برا کہہ سکتے، کفر شرک نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ نہ تو زندگی میں ہے یہ دعا کرا رہا، نہ موت کے بعد دعا کے لیے کہتا، صرف یہ کہتا کہ اللہ ان کی وجہ سے میرا کام کرے، ان کے تفیر کر دے برکت کرے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، برا جانتے ہیں، مگر یہ برا نہیں، سن لیں بے شک بات میری، ناراض نہ ہوا کرے، سارے گروہ حوصلے سے سنا کرے۔ ابن تیمیہ جیسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ اتنی بڑی کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ وسیلے کے بارے میں، اور ان سے ہی لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، اور اس کے ساتھ امام شوکانی ہے نواب سے، یہ سب مانتے ہیں۔ اس دور میں علامہ البانی صاحب نے اپنے رسالے کے شروع میں مانا کہ اگر تو اس کا مطلب یہ طفیل برکت بجا کا کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس کا لحاظ کر کے تو کہتے ہیں یہ تو اہم دین ہے، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ مانا انکار تو اس کا کوئی حد نہیں، وہ مان گیا کہ اگر یہ اور مانا یہی ہوتا ہے۔ ایک امتی کہتا کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں، روح سے آؤں، میرا منہ کالا، تیرے نبی کو ماننے والا ہوں، اس لیے میری دعا سن۔ یہ قرآن سے بھی نکلتی ہے، خود ابن تیمیہ مانتے ہیں کہ جب آدمی نے کہا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ فائد تفریح، اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس لیے یہ کام کر۔ اب ایمان میں رسول اللہ پر ایمان داخل نہیں، قرآن پر نہیں، وہ سب تو آ گیا کہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے اس پر تفریح، نتیجہ اس سے نکالا، اس لیے ہمارے کام ہونے چاہیے۔ تو میں تو اس کا قائل، اگر حضور سے نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ آپ دیں، کہتا نہیں حضور کے وسیلہ سے اللہ دے، آپ نہیں دخل دیتے، نہ وہاں کوئی درخواست آتی ہے، درخواست اللہ سے ہے، مگر اللہ خوش ہو جاتا کہ میرے رسول سے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ خود حضور نے بھی بھائی درود شریف درمیان میں کیوں پھنسایا؟ یہی تو وسیلہ کہ تم بتاؤ کہ ہمارا اللہ تیرے ساتھ براہ راست تعلق نہیں، ہم تیرے نبی کو ماننے والے۔ درود شریف کا درمیان میں پڑھنا دعا سے پہلے، وسیلہ نہیں، طفیل نہیں، واسطہ نہیں، تو اور کیا بھائی؟ لفظوں میں اگر آپ نے الجھے رہنا تو پڑھے، فتوے دیکھے نا، بات ہی کی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت۔ یہ وہ طفیل ہے، وسیلہ، جس کو کوئی رد کرتا بھائی اس کا اپنا ہے عمل، میں نہیں اس کا۔ یہ تو امتی کے لیے بہترین ہے کہ وہ حضور کا واسطہ دے، مگر نہ حضور اس کی درخواست سنتے ہیں، نہ ریکمینڈ کرتے ہیں، معاملہ سارا اللہ سے ہے، مگر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جیسے درود شریف پڑھنے سے نا۔ اور اس کی مثال میں کئی مرتبہ بیان کر لو، دنیاوی لحاظ سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ، اور وہ داماد بھی تھے، ان کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی زینب۔ جب امیر المومنین خلیفہ تھے تو کسی معاملے میں اگر عبداللہ کہتا نا چاچا جی یہ کر دے، اور حضرت علی نہ مانتے،
تو آخری بات اس کے پاس یہ ہوتی تھی بحق کے جعفر، مجھے نہ دیکھے جعفر کو دیکھے، میں آپ کے بھائی کا بیٹا، اسی وقت مان لیتے ہاں بھائی وہ میرا بڑا بھائی۔ اس لیے اللہ بھی اگر مان لیتا کہ اس نے یار میرے رسول کا کہا کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباحت اور برائی ہے۔ بڑے بڑے اہل حدیث علماء جو گزرے نا پہلے وہ مانتے کہ اس بحق اور طفیل کا کوئی عرض نہیں۔ اب بھی کتابیں ان کی نواب صاحب کی، امام شوکانی کی، سب کی موجود ہے۔ ہمارے ہاں جنہوں نے تفسیر محمدی لکھی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ، وہ زینت الاسلام میں لکھی، کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس وچ شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کوئی اور تباہی، کوئی خرابی نہیں۔ یہ تو اللہ سے اس نے مانگا، صرف نیک لوگوں کا انہیں سے تعلق بتایا۔ اس میں ایک بات ذرا احتیاط کی ہے، وہ امام ابن عز الدین ابن عبدالسلام نے کئی نقطے کی بات ہے کہ ولیوں کا حوالہ دیتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ولی، برا نہ ماننا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ لوگ ولی تھے، ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ولی ہیں یا وہاں خدا کے نزدیک یہ کیا نکلے قیامت سے، غیب کی بات۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈیفینٹ بات ہے، ان کے بارے میں شک یہ نہیں نبی کافر ہو جائیں۔ نبی کا وسیلہ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا یار وہ دیا کرو، اس میں شک شبہ نہیں۔ یہ جن کو تم ولی سمجھے بیٹھے، تمہیں یقین ہے کہ یہ ولی؟ کتنے ہیں جن کو ہم ولی سمجھیں وہاں منافق نکلائیں گے، کتنوں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں وہ ولی نکلائیں گے۔ اس لیے ان کا معاملہ تو ہے مشکوک، یہ ولی ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ کا بالکل ٹھیک، یہ بات بھی میں نے درمیان میں کہہ دی، عقل مند اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کا معاملہ جو ہے یہ مشکوک نہیں، یہ تو یقینی اور ایمان ہی نہیں اگر ہم نہ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول۔ جی بھائی کچھ اور پوچھ۔ نسبت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نسبت جو ہے ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے، اور نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ظاہری طور پر رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کر لیجئے تو اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے اور یہ کیسے قائم ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں۔ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے، ہر جگہ یہی سن رہے ہیں، نسبت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے، کسی سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں۔ اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کی صحبت میں اچھا اثر ہوتا ہے، ہدایتیں اس سے لیں، تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے، جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں، اس سے رہنمائی لیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، آپ میں تبدیلی آ جائے۔ اس کو نسبت کہہ لیں، پیری مریدی جو جی چاہے کریں، دین نہیں، مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا، ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا۔ اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے، مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر بے شک تم کچھ ہو نا، وہ لے جائے گا، انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے، کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے۔ اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا، ان کا تو اپنا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا، نہیں پیدا ہوا۔ کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو، جعلی نسبت چھوڑیں، ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ، صالحین کی صحبت، نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے، آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی وہ چھوڑ گئے، سنگر ہونے کی بجائے بنوازی، بہت اچھی بات، کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا تو یہ درست ہے۔ یہ آپ کے خطبات جلد اول میں آپ نے لکھا ہے دعا کے بارے میں، دعا میں انبیاء اور بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اگر آپ بزرگوں کا واسطہ دیں گے کیا وحدانیت پہ زیادہ نہیں پڑے گی؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں، میرا اس بارے میں نا عام جو ہے نا اہل حدیث آج کل کے، پہلے نہیں، پہلے جو تھے سارے واسطہ دیتے رہے، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب مانتے تھے کہ یہ واسطے کی کوئی بات نہیں۔ اب کچھ تشدد کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک نہیں۔ وحدانیت کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا رسول آپ کچھ دیں، یا کسی بزرگ سے کہیں آپ میرا یہ کام کریں، یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے یہ دعا کریں زندگی میں، یہ اس کو سب مانتے ہیں، اب وہ واسطہ ہی نا کہ آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضور سے کہا یا کسی اور نے ایک آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب توحید میں کیا خلل پڑا؟ توحید کے خلل کی بجائے پتہ چلا کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے، اگر دے سکتا تو میں ایسے کہتا دے نہیں سکتا، یہ بھی درخواست ہی کر سکتا، میری سفارش کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں،
اس میں دعا بھی نہیں کراتے کہ ہم کہیں کہ دعا کریں، اس کا تو موقع نہیں ہمارے سامنے نہیں. یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے علماء مانتے ہیں کہ جب دعا کریں پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں. آپ کی بات جو ہے اس کا تو تقاضا کہ درود ہی درمیان میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ اللہ کی حمد کرتے مانگ لیتے، یہ درود کیوں؟ یہی تو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے. تمہارا تعلق صرف رسول کی وساطت سے ہے. اس کا ذکر کرو گے تو دعا سنوں گا، ورنہ میں نہیں سنوں گا. حضور سے مانگیں یہ بھی گمراہی ہے. اور آپ کا ذکر حذف کرنا چاہے یہ بھی غلط بات. یہ ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کا توحید کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے، آخر تیرے محبوب کی امت. یہ اللہ سے واسطہ ہے، ترلا ہے کہ تیرے نبی کو مانتے. اس میں شرک کہاں سے آئے؟ یہ تو جیسے آپ درود کرتے ہیں نا، اب لفظی چکر ہے کہ درود پڑھواتے ہیں. بات یہی ہے کہ وہ واسطہ ہی ہے نا کہ حضور کا تعلق آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے. اور یہ واسطہ میرے بھائی اتنی اونچی چیز ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ حکومت تھا، ان کے بھتیجے تھے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کے خاوند تھے. کئی مرتبہ وہ چچا جی سے کہتے کہ یہ میرا کام کرے، آپ اگر نہ مانتے، آخری جو ہتھیار تھا ان کے پاس وہ پھر کہہ دیتے بحق جعفر، مجھے نہ دیکھیں اپنے بھائی جعفر کو دیکھیں، میں جعفر کا بیٹا ہوں. اسی وقت حضرت علی سر کا ہاں بھائی تو نے میرے بڑے بھائی کا یار حوالہ دیا، ٹھیک ہے، میں اب ان کی روح کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے حافظ محمد لکھوی اتنے بڑے حدیث عالم تھے، محمد لکھوی وغیرہ انہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی. اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، کوئی خرابی نہیں اس میں، نہ کوئی شرک ہے. یہ تو محبت جو آپ کہتے ہیں کہ عمل کا واسطہ دے سکتا ہے. یہ سارے اہل حدیث مولوی کے عمل کا، بھائی آپ نے تھوڑی سی نماز پڑھی، میں نے نماز میرا، بھائی سارے عملوں سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ کے رسول کو مانا ہے، ان سے محبت کرنا، اس کا واسطہ نہیں دے سکتا. نمازوں روزوں کو روتے ہیں شاید وہ قبول بھی ہوں یا نہ. اور سب سے پہلے اگر کہیں کہ اللہ ہم جو کچھ میں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ بخش. آئے تفریح گناہ کیوں بخش؟ سفارش کیا؟ ایمان میں کیا؟ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی سارے واسطے آ گئے. لفظ کا چکر نہ چلائیں، سب واسطے اس میں آ گئے کہ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے. ہماری دعا سن، جو مانگتے ہیں نا ان سے یہ بیوقوفی. ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول دے، یہ نہیں. یہاں تو ایک میں بات کہوں گا، بظاہر وہ بڑی سخت معلوم ہوگی. مولوی محمد حسین صاحب سے جب ہم ملنے گئے، شیعہ عالم ہے مگر موحد آدمی ہے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، کہتے نہیں یہ وہابیت پھیلا رہا. وہ غریب روتا ہے یار توحید ائمہ اہل بیت نے سکھائی، تم نے شرک شروع کر دیا. اور میں صحیح کہتا ہوں، پڑھے لکھے سنتے اس میں. تو وہاں گئے مولوی صاحب تھے. اب وہاں سوال کیا ہے ایک عالم نے کہ جب قبر پر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پاک پر یا ائمہ کی قبروں پر تو کیا کرے؟ انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی. ہم راستے میں کہتے ہیں یار اخیر کر دیے. اس نے کہا وہاں کچھ دینے جانا ہے، لینے نہیں جانا. جو لینے جائے گا شرک میں ڈوب جائے گا. وہ لینے کا وقت گیا، جب زندہ تھے اس وقت دعائیں. اب دینے جانا کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے، ان پر سلام کہنا. پتے کی بات، اللہ کے رسول نے جو کچھ سکھایا سلام سکھایا کہ ان پر سلام پڑھو. یہ کہیں نہیں سکھایا کہ ان سے دعائیں اب کراؤ. تو یہ واسطہ جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں یہ صرف اللہ کے رسول پر جو ہمارا ایمان ہے، حضور کی جو اطاعت کرتے ہیں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں. لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے تو مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے فرما بردار ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سن. اب یہ واسطہ کام نہیں دے گا تو اور واسطہ کون سا دے گا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ دیکھیں تلاش کریں ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیرو من مرشدی ہے یہ ضروری ہے. کئی مطلب یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اس کو مختصر کر دیتے. آیت تو قرآن مجید کی ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الی الوسیلہ. اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعے کسی سے ملنا، یہ ہم نے قرآن میں بھی گھسیٹ دیا. حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں. عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا، کہ دور نہ رہو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. کس طرح ہوگے؟ برائیاں چھوڑو، نیکیاں کرو،
یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرے گی. قربتاً اللہ حاصل ہوگا. اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو, اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بالکل قریب کم. اس طرح بادشاہ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے نا محمد, بادشاہ کے پاس کی کرسی جو ہے نا المنزلۃ عند الملوک, بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں الوسیلہ. اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلند دار, تھوڑے پر بس نہ کر جاؤ, زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ. بس آیت کا مطلب یہ تھا, نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی, نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کرو. باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت بھی غنیمت جاننی چاہیے. یہ کوئی بڑی بات نہیں, صحبت جو اچھی بری اس کا اثر ہے. آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے, نیک ہے, بات کرتا, آپ پر بھی رنگ چڑھے گا. اس لیے ایسی پیری مریدی کو برا بھی نہیں کرنا چاہیے, مگر جب دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی اس نے چھڑا دی کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یار, تو یہ پیر تو نہ ہوا شیطان ہوا نا. جو سچے پیر تھے نا ان کی بات سن لے. بات ہو رہی تھی اہل بیت کی, جب امام صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی, ان کے ایک شاگرد تھے ابو بصیر, وہ اس وقت نہیں تھے, وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے. تو ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے. تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی تو بات ہی چھوڑو, من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعۃ. جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا, اس کو بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو, نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واعظ ہے, پہلے نماز آ گئی. کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے جو اصلی پیر تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے, ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مولانا روزے توڑوا دیے. کہا کیا روزے رکھتے پھر, یہاں ہی ہمارے جال اچھے بڑے لوگ جو دین تھا ان کے روزے توڑا دیے کہ کیا روزے لیے پھر. تو یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں, پیر نہیں ہے. مولانا صاحب سے پوچھنا ہے فتاوا آن لائن میں کہ مولانا صاحب نے ابھی کہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو, ٹھیک ہے, اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے, تو اللہ نے وسیلہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے مولانا وضاحت کرتے ہیں آپ کی بات, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے, بہت اچھی بات میری بہن آپ نے بالکل بتائیں گے مولانا, وسیلے والی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائیں. بہت اچھا ہو گیا, یہ دعا کا موضوع چل رہا نا, بات میری بہن دعا کی ہو رہی ہے. ایک مانگنا تھا, میں کہتا ہوں کسی سے مجھے 10 روپے دو, کسی ملازم سے کہتا ہوں گلاس پانی کا لے آؤ, یہ وہ دعا نہیں جس کی بات ہو رہی ہے. آپ تو سمجھدار ہیں, دعا کا مرحلہ آتا ہے جب اسباب جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں, مخلوق کی حد سے وہ بات آگے نکل جاتی ہے. کوئی فرشتہ نبی وہ کام نہیں کر سکتا, وہ صرف اللہ کے کرنے کا. جو مخلوق کے کرنے کے نا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, شرک نہیں ہے. وہ ہو سکتا میرے سے گھٹیا ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں, میں کوئی اس کا ادب تعظیم نہیں کرتا, مگر یہ دنیا کے کام لے رہا ہے. اس کی بات نہیں میری بہن ہو رہی, بات دعا کی ہو رہی. اسی لیے میں نے کہا تھا دعا کا موضوع کھولنا. دعا کیا کہ جب آدمی سمجھے کہ اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں, نہ دوائی کی, نہ پیسے کی, نہ روٹی کی. مخلوق کا حال یہ کہ اس کے پلے ہوگا تو دے گا, ورنہ نبی علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس تو سواری نہیں ہے, میں کہاں سوار کروں. یہ قرآن میں آتا ہے, جب تبوک میں اللہ نہیں کہے گا, اللہ نے صرف کون کہنا اور ہو جانا. یہ اختیار ہے جس کو دعا کہتے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کو سمجھے نا کہ اس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں, یہ سمجھ کر آپ نے کسی ولی نبی سے مانگا تو میری بہن ایمان ہی گیا. اور سنا سرا چپ کریں, اور اگر صرف یہ سمجھتے رہے تھوڑی سن لیں, چپ رہے پہلے رہے, اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے عاجز بندے ہیں, مخلوق ہے, ڈاکٹر کیا اور یہ امیر آدمی کیا, نبی ولی کیا, جو اللہ نے ان کے پاس ہے کچھ یہ دینے کی طاقت دی, وہ مانگ لینا بھی جائز ہے, وہ بھی دیتے ہیں, ثواب ہوتا ہے. مگر جو چیزیں نہیں نا ان کے پلے ہوتی, میں ایک شخص سے کہہ رہا ہوں مجھے روٹی دو, وہ کہتا میرے پاس سے سچ نہیں, پتا چل گیا یہ خود محتاج ہے. اللہ نہیں کہے گا, اللہ نے تو جب کسی چیز کا ارادہ کرنا کون ہو جا. یہ تکوینی اختیار سمجھ کر نا رائی برابر بھی کہ اسباب کے بغیر صرف چاہنے سے اس کے ہو جائے گا, یہ شرک. نبی کا معنی یہ ہے. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم وسیلہ حضور کا نہیں دے سکتے کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا. آپ کا سوال اب میری بہن دوسرا, یہ بہت اچھا. ایک ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دے دیا, آپ سے ہی مانگو, وہ غلط ہے, میں اس کا رد کر رہا ہوں. ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ مانگنا اللہ سے ہی ہے, مگر واسطہ دینا, یہ بتانا کہ
کہ اللہ اپنے رسول کے طفیل آپ کی برکت سے آپ کے صدقے آپ کے واسطے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل جو رشتہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی روح سے آئے منہ کالے ہیں مگر تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، آپ کی امت ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ وہ درود اسی لیے پڑھوایا گیا نا درمیان میں کہ امتی کو یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ کے بغیر تیرا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اور بات ہے جو مانگتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہمیں روزی دے، یا رسول اللہ وہ بیڑا کر کے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات پوچھی، مولانا نے بہت تو خیر کہہ کر اللہ سے مانگنا اس وسیلے کا کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگے ان کا تقاضا ہے۔ نہ رسول اللہ اس میں کچھ دخل دیتے ہیں، ہم حضور سے جو محبت ہے اس کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں، اس کے ماننے والے، بالکل اللہ دعائیں قبول کرتا۔ یہ اچھی بات، اس وسیلے کو نہیں برا کہنا چاہیے۔ جو مانگنے ہی لگ گئے نہ کہہ دیا کہ بس احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا کا، کہ اللہ نے سارے اختیار کون مکون کار یا نہ کر رسول کو دے دیے، رسول نے غوث اعظم کو دے دیے، اب کیا خدا کی خدائی رہ گئی؟ خدا تو معطل ہو گیا، سارے اختیار جو دوسرے کو۔ یہ کفر ہے، شرک ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے اختیار اپنے پاس ہی رکھے، محتاج سمجھ کرنا کہ یہ بھی میری طرح بے بس بندہ ہے، اگر تھوڑی سی طاقت اس میں زیادہ تھی کہ اس سے کام لے لیں، ورنہ یہ نہیں کہ یہ جو چاہے کر سکتا۔ پھر کوئی بات نہیں، مخلوق ایک دوسرے سے یہ تعلق رکھ دیے، مانگتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آئے گا نا کہ بے شک اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر اس نے کہہ دینا ہو جانا، پھر آپ کافر ہو جائیں گے اگر اللہ کے سوا کسی کو مانا۔ یہ طاقت انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن بھائی کون، نون سے پہلے ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو اٹھتا رہتا ہے نا کہ لوگ چلاکی سے کہتے ہیں آپ بندوں سے بھی مانگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، عقل کے اندھ ہو، ہم ان کو محتاج سمجھتے ہیں، جب ان کے بس میں نہیں وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے کن اور ہو گیا، یہ اختیار مانے نا، تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو الاٹ کر دیا شرک ہوگا۔ بات کوئی ہو رہی ہے دعا کی، آپ دنیا میں ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگنے کی بات کر دیں، تو فعل کی کوئی بات نہیں، واسطے کی کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، سادی کہتے ہیں اللہ فاطمہ کی اولاد کا واسطہ میرا ایمان پر خاتمہ کیا، ایسے ہی نیک لوگ کر۔ علماء میں سے حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھوی سے کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی نہ کچھ اور تباہی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ولی نبی نہیں دیتے مگر وہ تیرے نیک بندے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ، اس لیے میرا کام کر۔ جائز بات ہم مانیں گے میری بہن، جو غلط